اس نبی نے مانگا، کالی کملی والی ذات نے مانگا، شہنشاہ کائنات نے مانگا، اور یوں کہہ کر کے مانگا الہی تیرا دین کمزور ہے، تیرا اسلام کمزور ہے، تیرا بھیجا ہوا میرے پاس جو ایمان ہے وہ کمزور ہے، خطاب کے بیٹے کو میرا ساتھی بنا دے، تیرے دین میں جان پڑ جائے گی۔ گویا فاروق اعظم اسلام کی شان و شوکت ہے، اسلام کی عظمت بن کر آئے، اسلام کی سربلندی بن کر آئے، اور محبوب تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، خدا نے دیا۔ اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں تمام صحابہ کرام، تمام کے تمام صحابہ کرام، چاہے ابو بکر صدیق کیوں نہ ہو، عثمان ذی النورین کیوں نہ ہو، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ہو، طلحہ زبیر کیوں نہ ہو، سعد بن وقاص کیوں نہ ہو، خالد بن ولید کیوں نہ ہو، عبد الرحمن بن عوف کیوں نہ ہو، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کیوں نہ ہو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، کوئی کتنا بڑا صحابی کیوں نہ ہو، علماء کرام کہتے ہیں تمام کے تمام صحابہ حضور کے مرید ہیں، فاروق اعظم حضور کی مراد ہے۔ نقطوں سے شان کا پتہ چلتا ہے۔ کسی نے سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سبقت رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، دھیان کرو گے کہ انشاءاللہ بات بلے پڑے گی۔ کسی نے شاہ جی مرحوم سے پوچھا کہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا درجہ بڑا ہے یا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا درجہ بڑا ہے؟ دونوں نبی کی گھر والی ہے۔ سب سے پہلی گھر والی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے سیدہ خدیجہ ہے، جن کے پیٹ سے اللہ پاک نے حضور کو 4 بیٹیاں دی، 2 بیٹے دیے، دونوں بیٹے اسی وقت اللہ نے بلا لیے۔ اور اس میں بھی بڑی حکمت تھی کہ ایک لڑکی کی نسل آگے اللہ نے چلائی۔ دیکھ لو آج تمہارے سامنے کیا کیا فرقہ بندی، اگر نبی کا بیٹا زندہ رہتا تو کیا بنتا؟ تو شاہ جی مرحوم سے کسی نے پوچھا کہ سیدہ خدیجہ کا درجہ بڑا ہے یا سیدہ عائشہ صدیقہ کا درجہ بڑا ہے؟ تو شاہ جی مرحوم نے جواب دیا کہ ترازو تو میرے پاس نہیں تو میں درجوں کو تول لوں، اتنی بات معلوم ضرور ہوتی ہے کہ خدیجہ محمد ابن عبداللہ کی بیوی ہے اور عائشہ صدیقہ محمد رسول اللہ کی بیوی ہے۔ یعنی فرق یہ سمجھایا کہ سیدہ خدیجہ کا جس وقت نکاح ہوا اس وقت حضور مکے میں محمد ابن عبداللہ تھے، اور جب عائشہ صدیقہ حضور کی جھولی میں آئی تو محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، خالہ بھانجی بیٹی ماں بیٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ آج ہماری عورتیں تو دنیا کی ضروریات کی گپیں ماریں گی، تیرا سوٹ کیسا، میرے جوتے کیسے، تیری چوڑیاں کیسی، تیرا زیور کیسا، تیرا خامن کیسا، تجھے کتنا خرچہ ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا حال دیکھو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدہ عائشہ صدیقہ میں گفتگو چل پڑی۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، امی جان میرا درجہ بڑا ہے، میں نبی کی بیٹی ہوں، آپ صحابی کی بیٹی ہیں۔ میں نبی کی بیٹی ہوں بلکہ امام الانبیاء کی بیٹی ہوں، شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، آپ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں۔ ذہانت تو دیکھیے، علم تو دیکھیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ خدا کی قسم، جس کو خدا کے سلام آئے، جن کو جبریل کے سلام آئے، حضور جن کی جھولی میں ہو تو قرآن اترے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانے لگی، بالکل بیٹی ٹھیک ہے، بے شک مانتی ہوں تیرا درجہ بڑا ہے، آپ شہنشاہ کائنات کی بیٹی ہیں، امام الانبیاء کی بیٹی ہیں، محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہیں، آپ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، میں ابو بکر صدیق صحابی کی بیٹی ہوں، بالکل ٹھیک ہے، مگر یہ رشتے ناطے دنیا کے ہیں، لگتے جگر میں نے تیرے ابا سے سنا، شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جس عورت کا نکاح جس آدمی کے ساتھ ہوگا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھے گی، اسی کا پلہ پکڑ کے جنت میں جائے گی۔ تو خاتون جنت ہے فاطمہ، میں نے تیرے ابا سے سنا ہے اس بات کے مطابق جس وقت جنت کا داخلہ ہوگا تیرے ہاتھ میں علی مرتضیٰ کا ہاتھ ہوگا، میرے ہاتھ میں امام الانبیاء کا ہاتھ ہوگا۔ میں اپنے خامن کے ساتھ جنت میں جاؤں گی، آپ اپنے خامن کے ساتھ جنت میں جائیں گی۔ تو ان حضرات کے یہاں تو گفتگو بھی اس قسم کی تھی
फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद मांग के लिया। ऐसे वक्त में मांगा जब मुसलमान परेशान थे। मुसलमानों को अपना ईमान इजहार करने का मौका नहीं था, मख्फी इस्लाम रखते थे। ये इस्लाम का शेर आया, बहादुर आया तो तमाम सहाबा किराम, बाद ने लिखा है जिस दिन फारूक आजम मुसलमान हुए अल्लाह की धरती पे आसमान के नीचे कुल 14 मुसलमान। और एक रिवायत ये है कि 39 मर्द और पहले थे, 40 में फारूक आजम है। फिर भी लंबी चौड़ी कोई बात नहीं। और ईमान लाने का सबब भी बड़ा अजीब बना है। कुफर में बड़े पक्के थे। पक्का आदमी हर जगह पक्का होता है, ढिल्ला आदमी हर जगह ढिल्ला होता है। एक दिन बुत की पूजा कर रहे थे, उस बुत में से आवाज आई, इतना बड़ा आदमी होकर तेरी मत मारी गई, मुझ पत्थर को पूज रहा है, खुदा की पूजा कर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ख्याल हुआ कि ये शायर है। कुरान करीम पढ़ते हुए सुना, तरदीद होती चली गई। कुफ्फार मक्का इकट्ठे हुए, कहने लगे नबी की तहरीक को खत्म करो, नबूवत को कत्ल कर दो, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर डालो, ये तहरीक खत्म हो जाएगी, दीन खत्म हो जाएगा, इस्लाम खत्म हो जाएगा। मशवरा हुआ आपस में बैठकर इस काम को कौन करे। सारे मक्के वालों ने इत्तफाक किया, खत्ताब का बेटा कर सकता है। पता चला कि काफिर भी बड़ा बहादुर शुमार करते थे। अपने जिम्मे ले लिया, तलवार ली, चल पड़े कत्ल के प्रोग्राम से, इरादे से। सहाबी रास्ते में मिले, उन्होंने तेवर बदले हुए देखे तो घर का रास्ता फेर दिया। कहा कि तेरी बहन और बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके हैं, तुम्हारे घर में दीन दाखिल हो चुका है। उसी वक्त तबीयत में मजीद जलाल आ गया, मेरे घर में दीन आ गया, ईमान आ गया, इस्लाम आ गया। दरवाजे पे जाके दस्तक दी, दरवाजा जोर से खटखटाया। बहन समझ गई मेरा भाई आ गया जो अभी कुफर में डूबा हुआ है। सहाबी कुरान करीम पढ़ा रहा है, मियाँ बीवी को याद करा रहा है। आज मियाँ बीवी तो मिलकर क्या कुरान याद करेंगे, औलाद को कुरान करीम पढ़ाने के लिए आज का मुसलमान तैयार नहीं। सहाबी को छुपा दिया, अंदर दाखिल हुए, पूछा तुम क्या कर रहे थे, क्या पढ़ रहे थे। फौरन जवाब दिया और कह उठे तुझे क्या मतलब है। पकड़ा है बहनोई को, मारा मारा, मार मार के बेहोश बना दिया। बहन उठी, कहने लगी है उमर आज क्या अपनी बहन को बेवा करने का इरादा है। उजाड़ने आए हो, बसे हुए घर को बर्बाद करने आए हो। बहनोई को छोड़ दिया, बहन को पकड़ लिया, इतना मारा, नाक से खून जारी, आंखों से खून जारी, मुंह से खून जारी, मारा है अपने दीन की वजह से। अल्लाह पाक ने बहन को तौफीक दी। वो कहने लगे है उमर दिल से निकाल दी ये बात कि मार मार के तौहीद की अमानत मेरे सीने से निकाल दोगे। ये तो खून के कतरे कतरे में बसी हुई है, रगों रेशों में बस चुकी है। तू मारता थक जाएगा, मैं मार खाती न थकूंगी। जिस माँ की छाती का दूध तूने पी रखा है, मैंने भी उसी का दूध पी रखा है। तेरा जितना जी चाहे मार ले, ईमान और कलमे का इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए शायर कहता बहन बोली उमर हमको अगर तू मार भी डाले, शिकंजों में कसिया बूटियां कुत्तों पे नुचवा दे। जो तेरा जी चाहे कर गुजर, मेरे ईमान की ये कैफियत है। हम अपने दीन हक से हरगिज़ फिर नहीं सकते हैं। बुलंदी मारिफत की मिल गई है, गिर नहीं सकते। जो तेरा जी चाहे कर गुजर, कीमा बना सकते हो, बिल्कुल जान खत्म कर सकते हो, पर ईमान का दामन नहीं छुड़ा सकते। औरत साथ और हालत ये है सहन से नाम अके, आंखों से आंसू मुंह से खून जारी। उमर के दिल पे इतना से इबरत हो गई सारी।
سوچتے ہیں میرے سامنے کبھی بولی نہیں، آج کیسے بول رہی ہے؟ کیا بات ہے؟ بھائی سے ڈر جانے والی بہن، روب کھانے والی بہن، کبھی میرے سامنے کلام نہیں کیا۔ کس چیز نے آج اتنی طاقت دے دی، جرأت دے دی، شجاعت دے دی، بہادری دے دی، اسپرٹ داخل کر دی؟ آج مجھے چیلنج کر رہی ہے، علل اعلان کرتی ہے تو مارتا جا میں مار کھاتی جاؤں گی۔ پیچھے کو ہٹ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ فاطمہ میری بہن، اب تو وہ دکھا دے تم کیا پڑھ رہی تھی۔ ایسے وقت میں بھی قرآن کریم کا تقدس ملحوظ ہے۔ پاکستان کے مسلمانوں، تم نے اخبارات میں پڑھا سنا، شرم نہیں آئی؟ 15 شہروں میں قرآن کریم کی توہین کی گئی، اللہ کے قرآن پہ پخانے کیے گئے، گندگی میں پھینکا گیا، جلایا گیا۔ آج اللہ کا قرآن میرے تیرے دروازے پہ کرلاتا پھرتا ہے، روتا پھرتا ہے، اور مسلمانوں ہے کوئی میرا اولوگا، میری توہین ہو گئی۔ اس کا وارث کون بنے؟ قرآن کریم کے وارث مدینے کے قبرستان میں سو گئے۔ فاطمہ بنت خطاب نے اس وقت میں بھی ادب کو ملحوظ رکھا، کہنے حالانکہ بال پھٹے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، خون تھوک رہی ہے، خامن پہ ہوش پڑا ہے، ایسی حالت میں بھی کہتی ہے میں تجھے دکھا تو دیتی مگر تو کافر پلیت ہے۔ قرآن کریم میرے اللہ میاں کا مقدس کلام ہے۔ عورت ذات ہو کر ایسے وقت میں بھی بالکل پرواہ نہ کی۔ آج ہم قرآن مجید کی جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے تیار ہیں، اس کو تعویذ گنڈوں میں استعمال کرنے کو تیار ہیں، مر جائے کوئی میت کی بغل میں رکھ کر قبر تک لے جانے کا مسئلہ بنا لیں گے۔ اور قرآن کریم کے وارث کہاں گئے؟ قرآن کریم کے مالک کہاں چلے گئے؟ جو یوں پوچھے بے ادبی کرنے والوں تم کون ہو؟ چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں مارا، گناہ کوئی نہیں کیا، قصور کوئی نہیں کیا، قرآن کریم کیوں پڑھتی ہے؟ کہنے لگی میں تمہیں دکھا تو دیتی مگر تم ابھی کافر پلیت ہے، وہ میرے اللہ کا کلام پاکیزہ ہے، پاک ہے، وہ دیکھوں گا ضرور، میں پاک کیسے ہو سکتا ہوں؟ کہنے لگی پانی لاتی ہوں۔ اندازہ لگاؤ قربان جاؤں فاطمہ بنت خطاب، تیری ایک ایک ادا پہ روتی جاتی ہے، خون تھوک رہی ہے، پانی لا رہی ہے، اور پانی لا کر کے بھائی کے اوپر پانی ڈالتی جاتی ہے، خون بھی تھوک رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے، اور آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر یوں چپکے سے جھولی پھیلا دی، الہی باہر کو میں دھو رہی ہوں، اندر کو تو پاک کر دے۔ باہر پانی ڈالنا میرا کام ہے، اندر کو صاف کر دینا یہ تو تیرا کام ہے۔ غسل کرا دیا، قرآن کریم کا ورقہ ہاتھ میں دے دیا۔ تم سارا قرآن کریم پڑھتے ہو، سنتے ہو، مگر مردوں کے لیے آج عدالت میں قرآن کریم کے لیے جگہ کوئی نہیں، کچہری میں جگہ کوئی نہیں، مارکیٹ میں جگہ کوئی نہیں، محلے میں جگہ کوئی نہیں، میری تیری شادی میں قرآن کریم کا پوچھنے والا کوئی نہیں، ایوان صدر میں پوچھنے والا کوئی نہیں، کسی معاملے میں قرآن کے جاننے ماننے والا کوئی نہیں۔ ادھر فاروق اعظم نے ایک آیت پڑھی، صرف ایک آیت پڑھی، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی پھیلی ہوئی ہے، ادھر فاطمہ بنت خطاب کی آنسو ہے۔ ایک آیت پڑھنے کے بعد فوراً پکار اٹھے اور کہنے لگے چلو ڈھونڈے غلاموں کو، چلو ڈھونڈے غلاموں کو، شہنشاہ کر دیا جس نے، زمانے بھر کے غلاموں کو آقا کر دیا جس نے۔ اے میری بہن مجھے بھی یہ دولت ملنی چاہیے جو دولت تجھے ملی۔ اور فرماتے ہیں فاطمہ میں گستاخی کے ارادے سے چلا تھا، قتل کے ارادے سے چلا تھا، اب میرے گلے میں رسی ڈال کر مجھے گلیوں میں سے گھسیٹ کے دربار رسالت میں لے کے جا۔
شکر کیا بہن نے، الہی تیرا شکر ہے میرے بھائی کو ہدایت ہو گئی، میں اپنی مار بھول گئی، میں اپنا دکھ بھول گئی، اپنی پریشانی بھول گئی، زخموں کو بھول گئی، اے میرے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے بھائی کو اسلام کی دولت مل گئی۔ دربار رسالت میں سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، اسلام سے مشرف کا اسلام ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، نماز کی نیت باندھنے لگے۔ فاروق اعظم نے پوچھا کیا کرو گے؟ کہ نماز پڑھوں گا۔ عرض کیا نماز کیا چیز ہے؟ فرمایا میرے اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ کی یاد ہے، عبادت ہے۔ کھانا آخر فاروق ہلکی سے تو نہیں مانگی تھی کالی کملی والے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہادر بول اٹھا میرے آقا، وہ دن گئے جب آپ کوٹڑی میں نماز پڑھا کرتے تھے، چھپ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے، یہ آج سے پہلے کی باتیں تھی۔ ساری دنیا حرم میں عبادت کرے، بیت اللہ میں عبادت کرے، آپ کوٹڑی میں نماز ادا کرے کیوں؟ اسی وقت چلو بیت اللہ میں نماز ہوگی۔ ہلکی میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہلکی سے نہیں مانگی نبی نے۔ اور ادھر وہ جو تھا نا دار الندوہ، جہاں بڑے بڑے قریش انتظار میں بیٹھے ہیں، ابھی سر کٹے گا نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابھی لاتے ہیں۔ بیت اللہ میں تشریف لے آئے اور مکے کی طرف بچے دوڑے لوگ، کام بن گیا، اس کام کے لیے ہم نے بھیجا تھا وہ کام بن گیا، نعوذ باللہ نبی کو شہید کر دیا گیا۔ سامنے آئے، فاروق اعظم فرمانے لگے آؤ، جس نے اپنے بچے یتیم کرانے ہو وہ مقابلے میں آ جائے، جس نے اپنی بیوی کا سہاگ اجاڑنا ہو سامنے آؤ۔ وہ دن گئے جب تم میرے محبوب کو تنگ کیا کرتے تھے، اب انگلی کا اشارہ کرو کہ میں انگلی کو کاٹ کے رکھ دوں گا، آپ کا اشارہ کرو کہ اپنے محبوب کی حمایت میں تمہاری آنکھ نکال کے پھینک دوں گا۔ خطاب کے بیٹے تجھے تو ہم نے سر لینے کے لیے بھیجا تھا، کہنے لگا ایسا ہی سودا ہوا کرتا ہے، سر لینے آیا تھا مگر سر دے بیٹھا ہوں، سر دے بیٹھا ہوں۔ اب تو یہی حالت یہ رہے گی، میرا سر ہو تیرا در ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید کولانی۔ فاروق اعظم مسلمان ہو گئے، قریش سارے مایوس ہو گئے، لو بھی اب خیر نہیں، اب معاملہ بگڑ گیا۔ پروردگار عالم نے وہ شان بخشی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر جس گلی سے تو نکل جائے، جس بازار سے تو نکل جائے، اس بازار میں شیطان داخل ہونے کی ضرورت نہیں کرتا۔ اور یوں فرمایا اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا اور ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ نہ ہوتا تو میرے بعد تجھے نبی بنایا جاتا۔ اور پھر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فاروق اعظم کی بیٹی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، فاروق اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ کیا نظارے آئے ہوں گے جس وقت فاروق اعظم کے دروازے پہ کالی کملی والی دلہا بن کر آئے، جس کا داماد امام الانبیاء ہو، کیا کہنا اس کی عظمتوں کا۔ اور پھر تمام صحابہ کرام میں جلیل القدر مرتبہ، عظیم مرتبہ، اس طرح سے زندگی گزاری۔ ایک یہودی اور ایک منافق مسلمان کے درمیان جھگڑا ہوا تلوار میں، وہ کہتا تھا میری ہے، مسلمان جو نہیں تھا منافق تھا وہ کہتا تھا میری ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ یہودی کی تلوار ہے، تیرے پاس شاہد نہیں، گواہ نہیں۔ منافق جانتا تھا کہ فاروق اعظم تیز مزاج آدمی ہے، فاروق اعظم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرا اور اس یہودی کا جھگڑا ہے، فیصلہ کریں آپ، تلوار پہ جھگڑا ہے ہمارا، یہ کہتا میری ہے اور میں کہتا ہوں میری ہے۔ یہودی نے چپکے سے کہا کہ جی ہاں آپ فیصلہ کر دیں۔ پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فیصلہ فرمایا۔ حضرت عمر نے پوچھا حضور نے فیصلہ کر دیا؟ کہ جی ہاں حضور نے میرے حق میں فیصلہ کیا۔ یہودی کہنے لگا، اور فاروق اعظم نے اس منافق سے پوچھا کیوں آیا یہاں؟ جی میں تو آپ سے فیصلہ کراؤں۔ انہوں نے تو اپنے آدمی کی بھی پاسداری نہیں کی۔ دیکھو نا یہ تو یہودی ہے، کافر ہے، اس کو تلوار نہیں کی۔
کہ اچھا تو حضور کے بعد مجھ سے فیصلہ کرانے آیا ہے؟ کہ جی ہاں میں صاحب سے کراؤں گا. دیکھو نا آپ کتنے غیرت والے آدمی ہیں. کہ اچھا اچھا ماشاء اللہ تشریف رکھو ابھی فیصلہ کر دیتا ہوں. منافق نے سمجھا کوئی رجسٹر اٹھانے گئے ہیں. فاروق اعظم اندر سے تلوار لے آئے اور تلوار لاتے ہی منافق کی گردن پہ ماری اڑا کے رکھ دی. فرمایا جو میرے آقا کا فیصلہ نہیں مانتا میرے پاس دوبارہ فیصلہ کرانے آئے گا اس کے لیے میرے پاس یہ فیصلہ ہے. اڑا دی. میرے تیرے ورگا ہوتا نا خوشی تیرا کچھ آدھا اپنی زبان گندی کرے گا پھر تو کیا صحابہ رسول کو تبرہ کرے اپنی زبان گندا کرتا کھڑا اپنی زبان بکتا پیا تیرا کیا بگڑتا ہے؟ اور میں آتا تیری دھی کو بندہ کٹھے وال اپنی زبان گندی کرتا ہے تینوں غیرت کا جوش کیوں آتا ہے؟ تجھے بہن کی گالی دے پھر بھی تو زبان گندی ہے. تجھے بیٹی کی گالی دے دے پھر بھی تو زبان گندی ہے. تجھے ماں کی گالی نکال دے پھر بھی زبان گندی ہے. تو قتل کر دیتا ہے قتل ہو جاتا ہے ہوش کھو بیٹھتا ہے غیرت کا مارا. اور رب ذوالجلال کی قسم میری تمہاری کروڑوں بیٹیوں کی آبرو قربان کر دو سیدہ عائشہ صدیقہ کے جوتے مبارک پہ. کیوں گالی دے کوئی کسی کو؟ کہاں سے جرت آ گئی؟ کیوں جرت کرتا ہے کوئی کسی صحابی کو یا کسی صحابیہ کو گالی دینے؟ وہ مذہب کس کام کا جس میں گالیاں دی جائے؟ وہ مذہب ہے کوئی؟ وہ عبادت ہے کوئی جس میں گالی ہو سب کو ستم ہو تبرہ ہو؟ آج اگر کسی مغلیہ خاندان کے فرزند کی حکومت ہوتی ہم پھر دیکھتے کہ کون ہے امیر معاویہ کو سب کو ستم کرنے والا اور کون ہے اما عائشہ کو پھونکنے والا. اور میرا ایمان ہے میں یہ جوش دلانے کے لیے نہیں کہتا میرا ایمان ہے جس کان نے صحابہ کرام کا تبرہ سنا یا اپنی اماں کی شان میں گستاخی سنی جب تو 50,000 سال تک پیاسا ہوگا تیری آنکھ نے پانی نہیں دیکھا ہوگا نہ ندی نہ نالا نہ چشمہ نہ کنواں نہ سمندر نہ دریا سوا دینے پہ سورج ہوگا اور 50,000 سال کا ایک دن گزرے گا اور جب تو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور کوثر پہ جائے گا میرا ایمان ہے اما ایسا تیرا دامن پکڑ کر چٹک کے پوچھے گی بیٹا تو ہی تھا جو میری شان میں گالیاں سنا کرتا تھا. تماشا نہیں ہے دین ہے دین. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان عظیم ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے دور خلافت میں اسلام کے نام پر 18,000 شہر بتا دی. 18,000 شہر بتا دی. کوئی مائی کا لال ایسا کام قیامت تو آ سکتی ہے مگر فاروق اعظم کی طرح تو فتح تو کر کے دکھائے. جن لوگوں نے فاروق اعظم کی شکل دیکھ کر بیت المقدس کی چابیاں حوالے کی تھی جب لوگوں نے فاروق اعظم کو گالیاں دینی شروع کی اللہ پاک نے تم سے ذمہ اول کی جاؤ تم اس قابل ہی نہیں جس کی چہرے کی برکت سے تمہیں بیت المقدس ملا تھا اس کو بکواس کر رہے ہو. جاؤ اب بیت المقدس میں یہودیوں کو تو دے سکتا ہوں مگر گالیاں دینے والوں کو نہیں. بڑی عظمت کے مالک ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جنہوں نے اپنے دور خلافت میں وہ عدل کیا. اب وہ منافق کی گردن جو اڑا دی نا منافق کو بے شمار تھے اوپر سے مسلمان بنے ہوئے خندق سے پکے یہودی تھے. ہائے ہائے دیکھو بالکل بے گناہ اپنے دروازے پہ ارے بھائی اکرام کرنا چاہیے تھا کلمہ گو کو قتل مار کر دیا. ہائے 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 سارے اکٹھے ہو گئے اور دربار رسالت میں گئے. دربار رسالت میں گئے آئے مر گئے آئے مر گئے آئے آئے. صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ ارے بس وہ تمہارا ہے نا وہ کون؟ ارے وہ بڑا آپ نے بڑا بنا رکھا ہے نا اسے کون؟ ارے وہ ہے نا جس کو فاروق اعظم کہتے ہیں عمر. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں کیا بات ہے بالکل بے گناہ بے قصور بے خطا بڑا نیک آدمی حاجی قاضی نمازی تلوار ماری گردن اڑا دی. مسلمان کی ہاں یہی تو دکھ ہوا مسلمان کو مار دیا بدلہ دلواؤ جلدی کرو. انہوں نے سوچا چلو ہمارا تو ایک کمینہ گیا پر بدلے میں فاروق اعظم کو قتل کریں گے.
इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फारूक आलम को बुला भेजा, बुला के फरमाया ऐ फारूक ये क्या बात कह रहे हैं? कहते एक मुसलमान को आपने कत्ल कर दिया बगैर किसी वजह के। फारूक आजम परेशान हुए, मैं अब क्या करूं? उधर से जिब्रील अमीन कुरान लेकर आ गया, फला बरब्बिक। लोगों वो कितनी बड़ी शान के मालिक होंगे जिनकी जरूरतों के मुताबिक कुरान उतरा। फला बरब्बिक, ऐ मेरे महबूब तेरे रब की कसम, मुझे अपनी कुदरत कामला की कसम, मुझे अपनी उलूहियत की कसम, मुझे अपने जलाल की कसम, मुझे अपनी परवरदिगारी की कसम, ला युमिनून, उस वक्त तक कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता, मुसलमान बन ही नहीं सकता, हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। और मेरे महबूब जो तेरे फैसले को पलट दे, जो तेरा फैसला ना माने, वो मुसलमान कहेगा। मैं खुदा कसम खाता हूँ फारूक ने मुसलमान नहीं मारा बल्कि यहूदी मुनाफिक मारा है। जब कुरान करीम आ गया बड़े भागे वहां से कपड़े झाड़ते हुए कहने लगे तौबा तौबा, इसकी तो आसमानों तक बात जाती है, आसमानों तक। वो फारूक बैतुल्लाह में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, अर्ज किया मेरे आका मेरा दिल चाहता है कि मकाम इब्राहिम पे 2 रकात पढ़ा करूं। फरमाने लगे उमर अल्लाह के अमर के बगैर मैं तो सांस नहीं लेता। उसी वक्त कुरान करीम आ गया, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। 17 मकाम ऐसे हैं, याद कर लिया करो कोई बात। वैसे तो तुम्हारे बड़े याद रहते, मेरे बैंक में कितने हैं, फुला से कितने लेने हैं, मसले याद नहीं रहते। 17 मकाम ऐसे हैं जो फारूक आजम ने फर्श पे चाहा, मेरे अल्लाह ने अर्श पे वही चाहा। फारूक की तमन्ना के मुताबिक कुरान उतरा, पर्दे के मसले में, बदर के कैदियों के मसले में, मकाम इब्राहिम पर नमाज के मसले में, मुनाफिक के कत्ल के मसले में। जितनी मकामात आते हैं कुरान करीम में, जो फारूक आजम ने खुदा की जमीन पे चाहा, अल्लाह ने उसी को पसंद करके अर्श पे चाहा। इतना बड़ा आदमी है जिसकी चाहत अर्श वाले से मिल जाए। और फिर सारी जिंदगी इंसाफ किया, इस किस्म का अदल किया, इस किस्म का इंसाफ किया कि दुनिया शाहिद है, औलाद की तरबियत की है, अपनी औलाद को संभाला है। हुकूमत है फारूक आजम की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। छोटा सा आपका पोता खड़ा है, अबू मूसा अशरी सबको रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी है। उसने बैतुल माल में यानी स्टोर में खजाने वाले कमरे में झाड़ू दी, वहां से एक दिरहम मिला मिट्टी में से, कूड़े कबाड़ में से चवन्नी मिल गई। अबू मूसा अशरी ने फारूक आजम का नन्हा सा छोटा सा पोता खड़ा हुआ था, उसके हाथ पे रख दिया। बच्चा है, कुछ है ले लेगा, कोई मालिक तो नहीं, इसका एक गिरा बड़ा मिला है, कूड़े क्रिकेट में से मिला है, उस कमरे में से मिला जहाँ मुसलमानों का खजाना होता था। पोता दादा के पास चला गया। फारूक आजम ने जब बात की तो पता चला बच्चे के कुछ मुंह में है। फरमाया बेटा मुंह में क्या है? अर्ज किया दादा जान पैसा है। कहाँ से आ गया? अबू मूसा अशरी ने दिया। निकाल के देखा तो एक दिरहम। खुश नहीं हुए, मेरे पोते के साथ मोहब्बत की है, खुश नहीं हुए। बुलाया अबू मूसा अशरी को और फरमाया अबू मूसा इस अल्लाह की धरती पे आसमान के नीचे तुझे मेरी औलाद से ज्यादा कोई दलील नजर नहीं आया। कौम का पैसा, बगैर तकसीम हुआ पैसा, बैतुल माल का टका तूने मेरे बच्चे को क्यों दिया? मार मार कर तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा। यूं तरबियत की है फारूक आजम ने अपनी औलाद की। आज हम तड़प तड़प मिल जाए सही औलाद का खाता पूरा ही पूरा करना। फिर वो फारूक जिसका आखिरी वक्त आया तो नमाज में, कोई एक्सीडेंट में मरेगा, कोई ऑपरेशन रूम में मरेगा, कोई बीवी बच्चों के सामने तड़प तड़प के मरेगा। फारूक आजम को छुरा मारा गया फजर की नमाज में, बेहोश होकर गिर पड़े। इसके बाद अगले लग जिगर हजरत अब्दुल्लाह को बुलवाया रज़ी अल्लाह ताला और फरमाया बेटा जा सैयदा आयशा सिद्दीका के पास चला जा और जाकर मेरे लिए एक भीख मांग ला।
اور جا کر کے بھیک مانگ عائشہ صدیقہ بالکا ہے اس حجرے کی جس حجرے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بن ہے، ابو بکر صدیق کا بن ہے، ایک قبر کی جگہ ہے، عائشہ صدیقہ سے جا کر میرے لیے بھیک مانگ کے آ، اور جا کے یوں کہنا ہے چھپائے وہ کفن میں آج عمر، اور سوالی آپ سے ہے سر بسر، اس کو بس اجازت دیجیے تاکہ قدموں میں نبی کے جا بچھے، اجازت دے تو اللہ واسطے بھیک مانگتا ہوں، اور آج میری یہ حالت ہے پیشیے مولا کا ہے اتنا خیال، اور کانپتا ہے عمروں کا بس بال بال، رو رہے ہیں فاروق اعظم، فرماتے ہیں دیکھیے آج چلا اس کی حضور کیسے آوے پیش ہوا رب غفور، نہ معلوم کیا بنے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے، قبر کی جگہ مانگی، ابا جان نے بھیک مانگ رہے ہیں، فرمانے لگی میں نے اپنے لیے رکھی تھی، مجھے اس کے بدلے میں قیامت تو آ سکتی ہے مگر ایسی جگہ نہ ملے گی۔ عائشہ صدیقہ تم نے اچھا صدقہ دیا، تاریخ کو شرمندہ کر دیا، ارے 4 پیسے اللہ نہ ان پہ دو گے تمہیں امید اور مل جائیں گے، کپڑا دو گے تمہیں امید اور مل جائے گا، کھانا دو گے تمہیں امید اور مل جائے گا، مکان دکان دو گے تمہیں اور مل جائیں گے، لیکن ایسا صدیقہ جانتی ہے نہ اور نبی آئے نہ ایسا حجرہ بنے، یہ تو جنت کا ٹکڑا ہے۔ ایسا صدیقہ کو پتا ہے کہ یہ وہ زمین ہے، زمین کے وہ ذرے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو لگے ہوئے ہیں، ان کا درجہ عرش عظیم سے بلند ہے۔ مگر اب ایسا فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوئی اور ہوتا تو میں انکار کر دیتی، فاروق کو انکار کرتے شرم آتی ہے، میرے محبوب نے اللہ سے مانگ کے لیا تھا، جاؤ میرا اللہ مالک ہے میرے دل۔ جب واپس آئی حضرت عبداللہ بن عمر، ادب دیکھو، فرمایا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، اما عائشہ کا جواب لیٹ کر سننا پہ اچھی سمجھتا ہوں، اٹھا کے بٹھایا، بتایا کہ اجازت مل گئی، رونے لگے، انصاف کا دم بھرنے والوں، عدل کا نام لینے والوں، آؤ فاروق کا آخری انصاف دیکھو، آخری یوں فرمایا ابھی مجھے سانس آ جا رہے ہیں، جب میری روح برباد کر جائے، جب میرا دم نکل جائے، مجھے غسل دے کر فارغ ہو جاؤ، جنازے کی تیار کر چکو، جب میرا منہ کفن میں چھپا سکو اور چھپا چکو، میرا جنازہ اٹھا کر اما عائشہ صدیقہ کے دروازے سے لے جانا۔ کیوں؟ کیا کریں گے وہاں جا کر؟ فرمایا قیامت تک کے آنے والے لوگ یوں نہ کہیں زبردستی لے لی ہوگی، ورنہ ایسی جگہ کون دیا کرتا ہے؟ حکمران جو تھا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران جو ہے، بادشاہ جو ہے 18,000 شہروں کا فاتح جو ہے، وہ میاں دبا کے لے لیا ہوگا، کون ایسی جگہ قبر کی جگہ دیا کرتا ہے؟ فرمایا جب میں نہ بول سکوں، میں خاموش ہو جاؤں ہمیشہ کے لیے، میری حکومت نہ رہے، میرا اقتدار نہ رہے، میری حکمرانی نہ رہے، منہ کفن میں چھپا ہوا ہو، اما عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ رکھ دینا، پھر اجازت مانگنا، آج اجازت پھر دو، اگر اجازت دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے برابر دفن کرنا، اگر اس وقت اجازت نہ دے تو جنت البقیع میں دفن کرنا۔ کتنا بڑا انصاف ہے اور کس قدر خدا کا خوف ہے۔ فرمایا اگر وہ تم نے ایسا نہ کیا قیامت میں ڈر ہے کہیں شرمندہ نہ ہو جائے۔ جس نے ساری رات لوگوں کی چوکیداری کی، پہرے داری کی، جو اپنی پیٹھ پہ اٹھا کر آٹے اور کھجوروں کی بوری اگر غربا کو لا کے بھی دیتا تھا، جو یتیموں اور محتاج اور غریبوں کا کھانا پکایا کرتا تھا، جو فاروق اعظم کا انتقال ہوا، مدینے کے یتیم روئے، مدینے کے بیوائیں روئی، محتاج روئے، اب کون ہماری خبرگیری کیا کرے؟ تو یکم محرم الحرام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کون شہید ہوا، کون عام موت مرا ہے۔ عثمان بن نورین شہید مدینہ ہے،
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फारूक आज़म शहीद मदीना है, बल्कि शहीद मस्जिद नबवी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहराब पे हुजूर के मुसल्ले पे खड़े हुए फारूक आज़म को छुरे मारे। और फिर इससे बढ़कर क्या प्यार होगा। तुम सारे कुरान को ठीक है याद रखो, हदीसों को याद रखो, तारीखी वाक़यात को याद रखो, और जिसे शक हो, जिसे यकीन ना हो, वो आज मदीने चला जाए और जाके पूछे अब काली कमली वाले ये तेरी बाईं तरफ कौन सोया हुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाकज़ा तुबाअु यौमल क़ियामा, हम क़याम एक हाथ में हाथ सिद्दीक़ अकबर का था और एक हाथ में हाथ फारूक आज़म का था। यूं फरमाया जब मैं क़यामत में उठूंगा इन दोनों साथियों के हाथ मेरे हाथ में होंगे, हाकज़ा तुबाअु यौमल क़ियामा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो भाई तमाम सहाबा किराम से खादिम बनो, सारे सहाबा पक्के सच्चे, अहले बैत सच्चे, तमाम के तमाम जलीलुल कदर लोगों में से हैं। किसी की बुराई न करो, इंशाअल्लाह जिंदा रहे अगले जुमे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत बयान होगी। बाकी इन दिनों में लोगों में दस्तूर है, रिवाज है, शहादत नामे गलत गलत किताबें छपी हुई हैं, जंग नामे पढ़ने का, जंगे जैतून पढ़ने का और गलत गलत रिवायात किस्म की बातें सुनने का। इसलिए हमारी गुज़िश्ता दूसरे तीसरे साल की केसटें हैं शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। यहाँ मेरे लड़का बाहर तैयब दरवाजे पे लिए बैठा है, मैंने खुद मंगाई है ताकि औरतें सुने, मर्द सुने, पड़ोसने सुने, आप सुने, घर वाले सुने और अहले बैत की मोहब्बत से वाकिफ हो, उनकी अज़मत से वाकिफ हो, उनके तरीक़ेकार से वाकिफ हो। तो इस तमाम चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखते हुए जहाँ आप अपने घर की हर चीज को खरीदते हैं कि इसके बगैर गुजारा नहीं, इसके बगैर गुजारा नहीं, मैं ये भी कहता हूँ कि अहले बैत की मोहब्बत के बगैर भी गुजारा नहीं, अहले बैत की मोहब्बत के बगैर भी गुजारा नहीं। क्यों? इसलिए कितनी बड़ी शान होगी उस जवान की तो हुजूर के कंधे में बैठ के खेला करता था। एक बात अर्ज कर दूं, आखिरी मामूली छोटी सी बात है। यहाँ कंधे पे सैयदना इमाम हुसैन बैठे हैं सबका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और हुजूर अपने कंधे पे उठाकर मदीने की गली में तशरीफ ले आए। तो फारूक आज़म ने फरमाया सुभान अल्लाह, इतनी शानदार सवारी है, इतनी शानदार सवारी है। तो हुजूर ने फरमाया ऐ उमर यूं भी कहो ना कि कितना शानदार सवारी